بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حمدا کثیرا کما هو اہلہ، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ سبق نمبر 44، فصل سوم، صفات سلبیہ میں سے جسم کے بارے میں گفتگو تھی، اور اس حوالے سے آخری گفتگو ہے۔ صفات سلبیہ میں سے پہلی صفت ترکیب اور مرکب ہونا، دوسری صفت جسم کے بارے میں گفتگو تھی، اور جسم اور جسمانیات، عوارض جسم، اس حوالے سے چونکہ لمبی گفتگو تھی، لذا آج اس حوالے سے تیسرا اور آخری سبق ہے۔ قال ولا يتحد بغیرہ لامتناع الاتحاد مطلقا، خداوند عالم کی ذات غیر کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اتحاد ممتنع ہے، محال ہے، مطلقاً چاہے مجازی یا حقیقی ہو، جیسے اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ اقولو، علامہ فاضل مقداد رحمۃ اللہ علیہ اس فکرے کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں الاتحاد یقال علی معنیین، اتحاد دو معنوں پہ ذکر کیا جاتا ہے، مجازی و حقیقی، معنی مجازی اور معنی حقیقی۔ اما المجازی، معنی مجازی میں اتحاد سے کیا مراد ہے؟ فہو سیرورۃ الشیء شیئا آخر بالکون والفساد، ایک چیز کا دوسری چیز میں تبدیل ہو جانا کون و فساد کے ساتھ، کون و فساد کے ساتھ، یعنی ایک چیز فاسد ہو جائے اور دوسری چیز اس کی جگہ لے لے، پھر کون و فساد کے ساتھ ایک چیز کا دوسری چیز بن جانا، تبدیل ہو جانا، اس کی دو صورتیں ہیں۔ اما من غیر اضافت شیء آخر، اس میں کسی چیز کو ملائے بغیر، ملاوٹ کے بغیر، کا قولہم صار الماء ہواء، جس طرح کہتے ہیں کہ پانی ہوا ہو گیا، پانی ہوا بن گیا، تو یہاں پہ ماء کا ہوا میں تبدیل ہو جانا بغیر کسی اضافی چیز کے ہے، اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے، خود پانی فعل و انفعال کے ساتھ ہوا بن گیا۔ خب پانی اس کے اندر فساد ہوا اور ہوا اس کی جگہ لے لی اس نے، کون ایجاد سے ہے، فساد خاتمے سے ہے، بس کون و فساد کے ساتھ ایک چیز دوسری چیز بن گئی۔ وصار الہواء ماء، یا الٹ ہوا ماء بن گئی، ہوا پانی بن گیا، مثلا بادل انہوں نے پانی کی شکل اختیار کر لی اور بارش شروع ہو گئی۔ او ما اضافت شیء آخر، یا اس میں کسی اور چیز کا اضافہ کیا جائے تب جا کے تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ کما یقال صار التراب طینا، مٹی خاک تین بن گئی، دیکھیں نا، خاک خشک مٹی کو کہا جاتا ہے، اور تین ایسی مٹی کو کہ جس کے ساتھ مزید، جسے آپ کہتے ہیں گارا، گیلی مٹی، کس طرح یہ بن گئی؟ فرماتے بے انضیاف الماء الیہ، جب اس کے ساتھ پانی ملایا خاک کے ساتھ تو یہ تراب تین کی شکل اس نے اختیار کر لی، گیلی مٹی بن گئی، تو یہ مجازی تھا۔ واما الحقیقی، اتحاد حقیقی کیا ہوتا ہے؟ فہو سیرورۃ الشیئین الموجودین شیئا واحدا موجودا، دو چیزیں کہ جو وجود رکھتی ہیں وہ ایک وجود والی چیز میں تبدیل ہو جائیں، دو موجود چیزیں اپنے موجود کو برقرار رکھتے ہوئے ایک شے موجود بن جائیں۔ تو اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں اذا تکرر ھذا، جب مشخص ہو گیا کہ اتحاد دو قسم کا ہوتا ہے، تو فعلم ان الاول مستحیل علیہ تعالی قطعا، پہلا اتحاد حتماً محال ہے، قطعاً محال ہے، بداحتاً محال ہے، قطعاً یعنی بداحتاً، سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ لاستحالۃ الکون والفساد علیہ، کیونکہ خداوند عالم کے لیے کون و فساد محال ہے، ایسا نہیں کہ خدا ختم ہو جائے، کوئی کسی اور چیز میں تبدیل ہو جائے، اس میں بات ہی نہیں۔ واما الثانی، اما دوسرا جو حقیقی معنی ہے کہ دو چیزیں ایک چیز بن جائیں، تو اس کے کچھ قائل ہیں، ان میں سے ایک گروہ فقط قال بعض النصارى، نصارہ کے گروہ میں سے ایک فرقہ وہ اس بات کا قائل ہے کہ انه اتحد بالمسیح،
خداوند عالم مسیح کے ساتھ متحد ہو گئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ مثلا ان کی عبارت یہ کہ فإنهم قالوا اتحدت لاہوتیت الباری مع ناسوتیت عیسیٰ علیہ السلام، کہ باری تعالیٰ کی لاہوتیت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ناسوتیت کے ساتھ مل گئی۔ لاہوت عالم بالا کو کہتے ہیں، لاہوت تجرد کو بھی کہتے ہیں۔ تو خداوند عالم کی جو تجردیت ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مادیت کے ساتھ مل گئی۔ ناسوت مادے کو کہتے ہیں۔ لاہوت اور ناسوت یہ عرفاء کے الفاظ ہیں۔ خلاصہ نصارہ میں سے جو عرفاء تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ باری تعالیٰ کی لاہوتیت عیسیٰ علیہ السلام کی ناسوتیت کے ساتھ مل گئی۔ وقالت النصیریہ، مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے کہ جن کا تعلق شیعوں کے ساتھ ہے، ان کا نظریہ کہ انہ تعالی اتحد بعلی علیہ السلام، وہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم جناب مولا متقیان کے ساتھ متحد ہو گیا۔ وقال المتصوفہ، صوفیہ وہ اس بات کی کہہ لیں کہ انہ اتحد بالعارفین، کہ عارف کے ساتھ خداوند عالم متحد ہو جاتا ہے، نہیں کہتے فنا فی اللہ۔ تو خلاصہ جو کچھ متکلمین نے ان کے اقوال سے سمجھا ہے اس بنیاد پہ انہوں نے ان کے اوپر حکم لگایا ہے۔ لذا کہتے ہیں فَإِنْ أَنَوْ غیر ما ذکرناہ، ہم نے جو کچھ سمجھا ان کے اقوال سے وہ تو وہی ہے، اگر ان کی مراد اس کے علاوہ ہو جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے تو فلا بد من تصورہ اولا ثم یحکم علیہ، تو پہلے اس کا تصور کرنا چاہیے، اس کے بعد ہم اس کو حکم لگا سکتے ہیں کہ اسے ان کی کیا مراد ہے۔ وَإِنْ أَنَوْ مَا ذَكَرْنَاهُ، اگر ان کی مراد وہی ہو جو ہم نے اوپر ذکر کیا ہے تو فَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا، تو اتحاد کی اس حساب سے اس معنی سے قطعاً باطل ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الاتحاد مستحیل فی نفسہ، کیونکہ خود اتحاد ذاتی طور پہ محال ہے، تو جب خود اتحاد محال ہے فَيَسْتَحِيلُ إِثْبَاتُهُ لِغَيْرِهِ، تو اس کا اس بات غیر کے لیے بدرجہ اولا محال ہے۔ جی ہاں، فَإِنَّ أَنَوْ غیر ما ذکرنا، یہ وہی عبارت ہے جو اس صفحے پہ آ گئی ہے۔ کس طرح ما استحال ہو تو خود اتحاد کیوں محال ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کی ہم 4 صورتیں عقلی دلیل کے تحت اس کی 4 صورتیں بنا سکتے ہیں کہ 2 چیزیں کہ جو وجود رکھتی ہوں اگر آپس میں متحد ہو جائیں تو پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں باقی ہیں تو اتحاد نہ ہوا، اگر دونوں ختم ہو گئیں معدوم ہو گئیں تو بس ایک تیسری چیز ہے، اگر ان میں سے ایک باقی ہے اور دوسری معدوم ہے تو اصل اتحاد نہیں ہوا۔ لذا کہتے ہیں فَهُوَ أَنَّ الْمُتَّحِدَيْنِ بَعْدَ اتِّحَادِهِمَا، 2 متحد موجود جب ان کے درمیان اتحاد پیدا ہو جائے تو پھر ان باقیہ موجود ہیں، اگر دونوں کا وجود باقی ہے تو فلا اتحاد نہ ہوا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُمَا اثنان لا واحد، کیونکہ 2 ہیں ایک تو ہے نہیں۔ وَإِنْ عَادِمَا مَعًا، اگر دونوں ختم ہو جائیں، دونوں موجود معدوم ہو جائیں تو فلا اتحاد نہیں ہے۔ کیوں؟ بل وجد ثالث، بلکہ ایک تیسری چیز بن چکی ہے۔ وَإِنْ أُعْدِمَ أَحَدُهُمَا وَبَقِيَ الْآخَرُ، اگر ان میں سے ایک ختم ہو جائے اور دوسرا باقی رہ جائے تو پھر بھی فلا اتحاد نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْمَعْدُومَ لَا يَتَّحِدُ بِالْمَوْجُودِ، کیونکہ معدوم موجود کے ساتھ کیسے متحد ہو سکتا ہے؟ بنابراین خود اتحاد جب محال ہے تو خداوند عالم کے اتحاد کسی چیز کے ساتھ بدرجہ اولا محال ہے، اور اس کو ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ بنابراین اتحاد چاہے مجازی ہو یا حقیقی ہو، خداوند عالم کے ہاں اتحاد باطل اور محال ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔